گزارے نہ کہ کانٹوں کی طرح گزارے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، کیا حسن کو محفل ہوگی۔ آج 1450 سال بعد آج ہم محفل سجائیں، ذکر ان کا کریں، اتنی لذت اور محبت پیدا ہوتی ہے دل میں، تو یقین جانے وہ منظر کو اپنی آنکھ کے سامنے لائیں، وہ کیسا منظر ہوگا کہ صحابہ اکرام کا مجمع ہے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ میں ایک سوال نہ پوچھوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، کیا سوال ہے؟ سرکار فرماتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، مفلس کون شخص ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال کیا نا تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس، مفلس کا معنی ہے غریب، مفلس غریب وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہ ہو، مالی لحاظ سے کوئی بندہ کمزور ہو، تنگ دست ہو، اس کے شب و روز بڑی مشکل کے ساتھ بسر ہو رہے ہوں، وہ بندہ مفلس ہے، غریب ہے۔ سنیے جواب امام الانبیاء نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں، وہ بندہ مفلس غریب نہیں ہے جس کے پاس مالی دنیا کا مال نہیں، جس کے شب و روز تنگ دستی کے ساتھ گزر رہے ہیں، وہ شخص غریب نہیں، مفلس نہیں، بلکہ وہ شخص اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک وہ شخص غریب ہے جو بندہ روز قیامت اٹھے گا، جو بندہ روز قیامت اٹھے گا اور اس کے ساتھ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ صحابہ اکرام عجب سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، کوئی ماجرا سمجھ نہیں آیا، کوئی معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ جو بندہ روز قیامت اٹھے گا ساتھ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ہوں گی، پھر بھی وہ مفلس ہے، پھر بھی وہ غریب ہے، کوئی معاملہ کوئی یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو اور بیٹھ کے دل سے سنو، اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک وہ شخص غریب ہے جو روز قیامت اٹھے گا، نیکیاں بھی اس قدر ہوگی، بہت پہاڑ جن نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں اور پہاڑ کس قدر بڑا ہے کہ اس قدر نیکیاں تو ہوں گی، لیکن مفلس اور غریب ہے۔ جب اس کی یہ نیکیاں اس کے سامنے رکھی جائیں گی تو بندہ بڑا خوش ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، حاجت کیے، عمرے کیے، صدقہ اور خیرات کیا، اتنی بے نیکیاں ہیں۔ جب اس پر یہ ملے گا پھر وہ لوگ بھی آ جائیں گے، پھر وہ لوگ بھی روز قیامت اس بندے کے سامنے آ جائیں گے جب وہ اس کا حساب اٹھا ہو رہا ہوگا، جن کے ساتھ وہ دنیا میں رہ کے زبان کے ساتھ تکلیف دیا کرتا تھا، اپنے ہمسائے کو اپنے سے کم تر سمجھتا تھا، اذیت دیا کرتا تھا، اپنے ماں تحت دوست و احباب نے ملازم جو اس کے پاس کام کیا کرتے تھے ان کو اذیت دیا کرتا تھا، وہ کمزوری کی وجہ سے، دنیا میں کمزور ہونے کی وجہ سے بولتے نہیں تھے، سر جھکا کے بہا لیتے تھے، لیکن ان کا یہ یقین تھا کہ یہ تو دنیا عارضی ہے، ایک وقت وہ بھی آنا ہے، ایک عدالت ادھر بھی لگنی ہے، یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ بندہ بڑا خوش ہوگا کہ میریاں نیکیاں اور پہاڑ کے برابر ہیں، لیکن وہ لوگ آ جائیں اس کے معاشرے میں اس کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، جن کے ساتھ وہ برا سلوک کیا کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کو کم تر سمجھتا تھا اور اپنے سسرال والوں کو تکلیفیں کو دکھ پہنچاتا تھا، اور اس طرح کہ یا اللہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ بندہ نیکیاں نمازیں تو پڑھتا تھا، صدقہ و خیرات تو کرتا تھا، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا تھا، اس کا رویہ ہمارے ساتھ نرم نہیں تھا، اس کا رویہ ہمارے ساتھ سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے کہ اب تمہارا مطالبہ کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، کس صورت میں اس بندے کو معاف کرو گے؟ عرض کریں کہ یا باری تعالیٰ اس کی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دے، ہم پھر سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر ایک بندہ آگے آئے گا جو اس کا ہمسایہ ہوگا، جس کو وصیت دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اٹھا کچھ نیکی اس کو دے گا، کچھ نیکیاں جو اس کے دوست تھے جن کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا تھا، کچھ اس کے دوست، اسی طرح تمام نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی،
جن پر وہ بڑا فخر کر رہا تھا کہ بہت پہاڑ کے برابر میرے یہاں نیکیاں ہیں، یہاں تک کہ ساری کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کو اس نے حساب دینا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بندے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ وہ تو اپنا حساب لے چکے، ہم بھی اپنا حساب لیں گے، دنیا میں ہمیں اس نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے، اس قدر زبان کے ساتھ ہمیں تکلیف پہنچاتا تھا، بڑی مشکل سے برداشت کیا ہے، اس وقت ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، اب تیری عدالت لگی ہے، ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کرے گا؟ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب جو تمہارے گناہ ہیں ان کو اٹھا کر اس بندے کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں نہ نیکیاں رہی اور گناہ کے گناہ ہو گئے۔ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی، عبادت گلی محلے گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس زبان کے میٹھے بولنے کے ساتھ بھی عبادت